السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے عمدہ انداز سے کلام کرنا، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے کچھ ایک کے سوا باقی سب ان احکام سے پھر گئے، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم ان احکام سے اعراض کرنے والے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سابقہ امت بنی اسرائیل اور ان میں سے خاص طور پر یہود کا کثرت سے تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے سورۃ البقرہ میں باقاعدہ خطاب ہوتا ہے 150 آیات کے بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے مشہور آیت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو ہم سے خطاب تو 150 آیات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 10 رکوعوں میں ایک طویل سلسلہ کلام ہے، جہاں بنی اسرائیل اور بالخصوص یہود کا تذکرہ آتا ہے، ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ اسی کے ذیل میں یہ آیت بھی ہے، جہاں ان سے لیے گئے ایک میثاق یعنی پختہ عہد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ البتہ یہاں جو احکام عطا کیے گئے، جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، یہ تمام پیغمبروں کے ہاں تمام شریعتوں میں مشترک ہیں۔ اللہ کی عبادت ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک ہے، لوگوں سے عمدہ انداز سے کلام کرنا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے قرآن حکیم میں بھی ان احکامات کو جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسی نوعیت کی ہدایات جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، معاشرتی ہدایات کا ذکر بھی ملتا ہے، یہی انداز سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 152 میں بھی یہ ہدایات تفصیل سے آئی ہیں۔ اور البتہ ان معاشرتی ہدایات کا جو اہم ترین بیان ہے قرآن کریم میں، وہ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تورات کے جو بڑے مشہور 10 احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورات، ان کا جو قرآنک ورژن ہے، یعنی ان کا بیان جو قرآن کریم میں آتا ہے، وہ ان مقامات پر ہے جن کا بھی ذکر ہوا۔ البتہ ان 10 احکام کی زیادہ وضاحت قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں آتی ہے۔ ہمارے ہاں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو معروف دروس قرآن ہیں، جن میں منتخب نصاب بھی شامل ہے، جو 6 حصوں پر مشتمل ہے،
جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے، تکمیل سورۃ الحدید کے مطالعے پر ہوتی ہے، اور ہمارے رجوع القرآن کورسز میں، شارٹ کورسز میں، ویکینڈ کورسز میں، آن لائن کورسز میں، حلقہ جات قرآنی میں، دروس قرآن میں، جمعے کی خطابات میں اکثر اس منتخب نصاب کا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ اس میں بھی سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا چوتھا رکوع اس کے تیسرے حصے کے مطالعے میں شامل ہے۔ تو یہ تو ایک تمہید تھی کہ یہ معاشرتی ہدایات تمام شریعتوں میں مشترک رہی ہیں، اور تورات میں بھی ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور قرآن حکیم میں بھی یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے، خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے اس آیت کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ میثاق کہتے پکا، پختہ عہد لینا، وعدہ لینا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ نافرمانیاں کرتے تھے، وعدے کرتے تھے، وعدے توڑتے تھے، پیغمبر سے کہتے تھے ہاں اللہ کی بات مانیں گے، حکم پر عمل کریں گے، روگردانی کرتے تھے، اور ان کی ان حرکتوں کا تذکرہ یہ سورہ البقرہ کی آیات میں آیا ہے۔ مثلاً سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا، دنیا کی محبت میں ڈوبے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں اور مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا کر دیا، اللہ کے احکام کو پس سے پشت ڈال دیا، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، معاذ اللہ۔ تو ان کی یہ نافرمانیاں بار بار ذکر کی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی قسم اٹھا کر احکامات عطا فرماتا رہا، یا اللہ تعالیٰ نے کبھی میثاق کا لفظ استعمال کیا، پختہ وعدہ لینے کا ذکر کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ صرف اسٹوری ٹیلنگ کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان ہمارے لیے محض کوئی قصے کے طور پر نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا جو کلام ہے، اس کا اول تعارف یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، یہ بالکل سیدھے راستے کی طرح رہنمائی کرنے والا قرآن ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ آیات قرآن کی حضور علیہ السلام کو کیوں عطا کی گئیں؟ تاکہ آپ ان آیات کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ قرآن کا پہلا تعارف کتاب ہدایت ہے۔ تو بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ صرف قصوں کے طور پر نہیں ہے، یہ ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کی رہنمائی کے لیے بھی۔ پھر وہ حدیث جو بارہا پیش کی جاتی رہی جامع ترمذی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ جب دو جوتوں کو ملا کر رکھتے بالکل برابر پیر بنتا ہے نا، تو جو حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے وہ ہم پر بھی آئیں گے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، کیوں؟ نافرمانیاں کرتے تھے، روگردانی کرتے تھے، تو اللہ نے کبھی قسمیں اٹھا کر تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز کو، جیسے کہ میثاق کا لفظ یہاں پر استعمال کیا، پختہ وعدہ لیا، کس چیز کا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے، ہر پیغمبر نے پکارا۔ سورہ اعراف کا مطالعہ کرتے ہیں، 6 رسولوں کے حالات کا ذکر آتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 حضرت نوح علیہ السلام سے کہلوایا گیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ پچھلے پیغمبر مخصوص قوم کے لیے تھے، مخصوص علاقوں کی طرف تھے، مخصوص وقت کے لیے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ یا قومی نہیں فرماتے، آپ فرماتے یا ایھا الناس، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، یہ پیغمبروں کی دعوت کا پہلا اولین بنیادی نقطہ ہے۔ اسی کو توحید کی دعوت کہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت کہیں، اللہ کی اطاعت کی دعوت کہیں، اللہ کے رہنے کی دعوت کہیں، اللہ کی ماننے کی دعوت، سب بات ایک ہی ہے۔
تو تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت توحید کی دعوت. تمام پیغمبروں کا ایک لفظ میں بندوں سے مطالبہ، یعنی اللہ کے بندوں سے مطالبہ. اللہ کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت کرو. پھر تفصیل ہے عبادت. بارہا برسوں سے یہ باتیں ہمارے یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ لفظ عبادت عبد سے بنا، اور عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں. غلام کو، ملازم کو نہیں. ملازم چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا. ہاں یہ الگ بات ہے. یاد آ گیا مجھے کہ آج ہمارے جو مختلف شکلیں ہیں ظلم کی، ان میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تجارتی اداروں میں، کاروباری اداروں میں، حتیٰ کہ کارپوریٹ سیکٹر میں، ایون کبھی کبھی ملٹی نیشنل میں بھی 8 گھنٹے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، معاہدہ، اور 12 گھنٹے کام کرواتے ہیں. ظلم ہے نا. اور بقیہ 4 گھنٹے کی پیمنٹ نہیں دیتے ہیں. دوسرا، پرماننٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف پالیسیز ہوتی ہیں، اور اگر اس میں مقصد یہ ہے کہ ان کے بینیفٹس ان کو نہیں دینے تو اللہ تو پوچھے گا پھر اس بارے میں. تیسرا، جو بھی حکومتوں کے اس وقت قوانین ہیں، بیئر منیمم اماؤنٹ ٹو بی پیڈ، منیمم ویج. پنجاب میں، کے پی میں 40,000 ہے، ہماری شاید سندھ میں 37-38,000 روپے ہے. نہیں دے رہے. اور وہ ان اسکلڈ کے لیے، ان اسکلڈ لیبر جسے کہتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والا، جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے ابھی، اس کا کم از کم ہے 37-38,000 سندھ میں. پنجاب اور کے پی میں 40,000. اور یہاں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اچھے بھلے کروڑوں کا بزنس کرنے والے اسٹیبلش بزنسز ہیں، اور نئے بچے جو کوالیفائی کر کے آ رہے ہیں، گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں، بعض اوقات ماسٹرز کر کے آ رہے ہیں، 20,000 روپے رکھا ہوا ہے ان کو پروبیشن پیریڈ میں. 20,000 روپے پہ رکھا ہوا ہے. او بھائی کیا ظلم مچا رکھا ہے آپ نے. اور جہاں میں بیٹھا ہوں DHA کراچی، فیس 6 DHA کراچی میں ہماری قرآن اکیڈمی کی مسجد، 12 ماضی میں بھی جمعہ پڑھاتا رہا، ابھی کچھ عرصے سے یہیں پڑھا رہا ہوں. یہیں کے اندر کام کرنے والے لوگ، ملازمین گھروں کے، ہوم سرونٹس، کوئی مالی کا کام کر رہا ہے، کوئی کچن میں کام کر رہا ہے، کوئی گھر کے اور کام کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے. وہ ہمیں پرچیاں تھماتے تھے، سر آپ جمعے کا خطاب کرتے ہیں تو آپ ذرا ہمارے حقوق کا بھی ذکر کر دیا کیجیے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں بھائی. اور پھر کہتے ہیں ذرا آخر میں، کیونکہ آپ کی تقریر تو آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، چاہے 35 منٹ کی ہوتی ہے، تو صاحب لوگ ٹائم پر تو آتے نہیں، وہ تو بالکل آخر میں آتے ہیں. تو آخری 2 منٹ میں اگر آپ یہ بات کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائی ظلم ہے یہ تھا دل میں، بہرحال موقع آ گیا، میں نے کہا ابھی رکھ دوں، پھر کبھی اور رکھ دیں گے، اس لیے کہ ابھی تو آدھی مسجد بھی ہماری بھری نہیں ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ پھر کبھی انشاءاللہ آخر میں کسی وقت بات ہو جائے گی. بہرحال عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو. غلام نہ کہ ملازم. ملازم ہوتا ہے خاص وقت کے لیے، خاص کام کے لیے. ڈرائیور ہے تو ڈرائیونگ کرے گا، دوسرا کام تھوڑی کرے گا. میں نے اس کو ڈرائیونگ کے لیے رکھا ہے. وہ کہہ سکتے صاحب یہ گٹر صاف کرنا ہے میرا کام نہیں، فلاں کام میرا کام نہیں، میرا کام ڈرائیونگ کرنا ہے. وہ کہہ سکتا ہے. غلام کہہ سکتا ہے؟ غلام نہیں کہہ سکتا. غلام مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، اور غلام مخصوص کام کے لیے نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے اور ہر کام کا غلام ہے. تو غلام میں اور ملازم میں فرق ہے. سلیو اور امپلائی میں فرق ہے. سلیو اور امپلائی میں فرق ہے. تو عبد عربی میں جو عبد ہے وہ اردو میں غلام کو کہتے ہیں، انگلش میں وہ سلیو کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج عبادت کا تصور بھی بگڑ گیا ہے. 2 وقت کی جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی، اکثر لوگ مطمئن ہیں کہ ہمارا اسلام پورا، عبادت پوری ہو گئی. کچھ کا خیال ہے کہ نہیں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد فارغ، نہ خوشی کے موقع پر اللہ یاد رہے، نہ غمی کے موقع پر اللہ یاد رہے، نہ بزنس کرتے وقت اللہ یاد رہے، نہ حکومت چلاتے وقت اللہ یاد رہے. یہ بگڑا ہوا تصور ہے. اللہ 24 گھنٹے معبود ہے. اللہ کی بندگی کا تقاضا 24 گھنٹے کا ہے. بندہ بننا ہے مسجد میں بھی، بندہ بننا ہے شادی کے موقع پر بھی، بندہ بننا ہے میت کے موقع پر بھی، بندہ بننا ہے پریزیڈنٹ بن کر بھی، بندہ بننا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف بن کر بھی، بندہ بننا ہے پرائم منسٹر بن کر بھی، بندہ بننا ہے ممبر آف پارلیمنٹ بن کر بھی، بندہ بننا ہے تجارت کرتے وقت بھی، اور بندہ بننا ہے چاہے میں استاد ہوں، میں کسی اور پروفیشن میں ہوں. یہ بندگی کا تقاضا، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. اٹس اے فل ٹائم 24/7 جاب ہے.
اور اتنی کہ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک، یقین موت کے لیے آتا ہے، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرتے دم تک مسلم رہنا. دس از دا ویری کانسیپٹ آف عبادت. اس میں انفرادی زندگی بھی آئے گی، اجتماعی زندگی بھی آئے گی. یہ ایک جب کہا کہ ایک لفظ میں اللہ کا تقاضا ہے تو پوری زندگی آئے گی نا اس میں. ایک لفظ میں تمام پیغمبروں کی دعوت تو پوری زندگی آئے گی اس میں. تو پہلا کس بات کا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ حقوق اللہ کا ذکر آ گیا، اور بارہا ہم نے بات کی ہے یہاں پر. حقوق اللہ بھی اہم ہیں، حقوق العباد بھی اہم ہیں. بعض لوگ زیادہ اوور سینسٹیو ہیں حقوق العباد کے معاملات میں، تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. آگے جو حقوق العباد کا ذکر آ رہا ہے وہ حکم اللہ نے دیا ہے، آخر میں وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے. ابھی ماں باپ کا ذکر آ رہا ہے، پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن جو حقوق العباد کے بارے میں زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ حقوق اللہ کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. غلط بات ہے، غلط بات ہے. پہلا تقاضا اللہ کے حق کا ہے. پہلا سوال قیامت کے دن اللہ کے حق کے بارے میں، نماز کے بارے میں. باقی حقوق العباد اہم ہیں، ہم نے کلام بھی کیا ہے، آگے ذکر بھی آ رہا ہے. اب اللہ کے حق کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. احسان حسن سے ہے. ہر نماز کے بعد ایک دعا جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ہاں، یہ دعائیں پڑھنی جانی چاہیے، سمجھ کر اس کو دہرانا چاہیے. اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، وشکرک، اور اپنے شکر کے لیے، وحسن عبادتک، اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. صرف عبادت نہیں، عمدہ عبادت. ہم چاہتے ہیں بچہ پاس ہو جائے، صرف پاس نہ ہو جائے، 100 مارکس لے کر آئے، A اسٹارز لے کر آئے. ایسے ہی ہے نا. ہم چاہتے ہیں کھانا کھا لیں، اچھا کھانا کھا لیں. ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہے تو اچھی طرح لوگوں کو انٹرٹین کریں. صرف انٹرٹین نہ کریں، اچھے انداز سے انٹرٹین کریں. تو پھر اللہ کی عبادت میں حسن کیوں نہیں آنا چاہیے؟ تو اللہ کی عبادت حسن کے ساتھ، تو حسن سے احسان ہے. یہاں ماں باپ کا ذکر ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اب یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، کچھ ہم نے پہلے بھی ماضی میں کلام کیا، مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار دہراتا ہے تو اس کا دہرایا جانا ضروری ہے. البتہ مختصراً کم از کم 5 مرتبہ قرآن کریم میں یہ انداز ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے. 5 مرتبہ کم از کم قرآن پاک میں. اور جن اور مقامات کا ذکر کیا گیا جہاں معاشرتی ہدایات کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 ہے، سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے. یہ بڑے پیارے مقامات ہیں جہاں بار بار والدین کا تذکرہ آیا. اس کا جو انتہائی کلائمیکس ہے، یعنی کلائمیکس ہے اس کے بیان کا، وہ 3 اور 4 رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، جس کا حوالہ پہلے آیا کہ جو منتخب نصاب میں بھی ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے. تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا. البتہ دو تین اور اہم باتیں اس کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے رسول کی محبت کا ذکر بھی کیا ہے. تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے ساتھ اس کے رسول سے محبت ہوگی، ماں باپ بعد میں ہیں اصولی طور پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے پیغمبر کی اطاعت کا ذکر 11 مرتبہ کیا ہے کم از کم قرآن پاک میں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اوپر رہے گی، ماں باپ باقی سب بعد میں ہیں. تو اصول میں حضور کی محبت سب سے اوپر، مخلوق کی بات ہو رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے ٹاپ پر، مخلوق کی بات ہو رہی. اب ماں باپ کا معاملہ آئے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس خاتون کا نکاح ہو گیا ہے، جس خاتون کا نکاح ہو گیا، اب بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. خاتون کی جنت کو شوہر کے ساتھ، یعنی بیوی کی جنت کو شوہر کے ساتھ جوڑ دیا گیا. حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ اس کو آپشن دے گا، اختیار دے گا کہ اس سے وہ داخل ہو جائے. ہاں، شادی ہو جانے کے بعد بھی ایک عورت پر اپنے ماں باپ کا حق اپنے مقام پر رہے گا، وہ ختم نہیں ہو جائے گا. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اطاعت کے اعتبار سے ٹاپ پر رہے گا شوہر. یہ اصولی طور پر 3 باتیں ذہن میں رکھیں. اب ہے والدین کا تذکرہ، اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے. ایک وہ معاشرہ ہے جہاں اب
باپ کا نام نہیں لیا جا رہا اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہر فارم میں ماں کا نام ماں کا نام ماں کا نام آنا شروع ہو گیا۔ تو ایک تو وہ معاشرے ہیں جہاں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے محروم معاشرے ہیں، غریب معاشرے ہیں، مسکین معاشرے ہیں، محتاج معاشرے ہیں، اور اگر کچھ ماں باپ رہ بھی گئے بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان کو بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ اولڈ ہومز، دے آر ناٹ ہومز، دے آر ہاؤسز، وہ گھر نہیں ہیں، وہ مکان ہیں بیچاروں کے جہاں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک سرکل بنا دیا جاتا ہے کسی کیلنڈر پر کہ جناب یہ مدرس ڈے آ رہا ہے تو ماں کو یاد کر لو، یہ فادرس ڈے آ رہا ہے تو باپ کو یاد کر لو۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے اس تہذیب کے لیے۔ اور ہمارے ماں باپ کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی، ان کی خدمت جنت اور ان کی نافرمانی، ان کو ناراض کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات دینی محافل میں، قرآن میں، حدیث میں ملیں گی۔ باہر تو کچھ اور ہے، باہر تو عقل پرستوں نے ایسے ایسے اب آرگیومنٹس پیش کرنا شروع کر دیے کہ شیطان بھی شاید کبھی کبھی مسکرائے گا کہ میرا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے۔ میں نے بڑا سوچ کر یہ جملہ عرض کیا ہے، شیطان بھی مسکرائے گا کہ میرا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلا عقل پرست اور اللہ کی وحی کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینے والا شیطان تھا۔ تو آج شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے آج اس مملکت خدا داد میں کچھ نوجوان، کچھ پڑھے لکھے، وہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں او بھائی کس بات کا ماں باپ کا حق ادا کریں، بھائی ان کو خواہش تھی، انہوں نے شادی کر لی، مصیبت میں ہم پیدا ہو گئے، مصیبت میں ہم پیدا ہو گئے، کس بات کا ان کا حق ادا کرے۔ یہ ہے خالص عقل پرستی کا فتنہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ شیطان بھی مسکرائے گا کہ میرا ایجنڈا پورا، اور وہ بھی مسلمانوں کے بیچ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی۔ حضور سے پوچھا گیا افضل عمل کیا؟ یہ حدیث ہم پہلے بھی مطالعہ کر چکے، آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا۔ کئی صحابہ کرام کے واقعات، جب تک نفیر عام نہ ہو، نفیر عام قتال کا مرحلہ آ جائے اور اعلان لگ جائے تو ہر ایک کا نکلنا لازم، ہر ایک کا، وہ ہے نفیر عام، اس وقت تو جانا ہی جانا ہوگا۔ لیس دین دیٹ، اس سے کم کئی واقعات صحابہ حضور کے پاس آئے رضی اللہ عنہم اجمعین، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تمہاری والدین حیات؟ ہاں جی خدمت کرو ان کی۔ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، قتال کے لیے جانا چاہتا ہوں، تمہاری والدہ حیات؟ ہاں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ یہ بہتر محتاط ترجمہ ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اور جبریل آ کر بد دعا کر گئے ہیں، اچھے الفاظ ہیں، دعائے ضرر، نقصان کی دعا کر گئے جبریل۔ کیا؟ حضور ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا آمین آمین آمین، مشہور روایت ہے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ 3 بد دعائیں کر کے گئے جبرائیل، دعائے ضرر، اور ایک یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آمین۔ فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی ہو اور انبیاء اور رسول کے سردار نے آمین کہی ہو، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا کہ ماں باپ بڑھاپے میں مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا پیر، ہمارا پیر، ہمارے پیر۔ او بھائی، پیر کے دیکھنے پر بشارت نہیں ملی، مگر ماں باپ کے دیکھنے پر بشارت ملی ہے کہ ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ مقبول حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور میں 100 مرتبہ دیکھوں، فرمایا دیکھو تمہارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے؟ ماں باپ ہوئے۔ یا تو اللہ کے گھر کو دیکھو، ہمارے استاد فرماتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے گھر کو دیکھو تو اجر ہے، یا ماں باپ کو دیکھو تو حج کا ثواب مل رہا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کس قدر محرومی ہوگی اگر ماں باپ زندہ ہوں اور بندہ دنیا جہاں کے اندر کہیں اور کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے، اگر حیات ہیں بڑی نعمت ہے، چلے گئے تو پھر صدقہ جاریہ بننا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس موضوع پر اور بھی کلام ہو سکتے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، وذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بڑا پیارا دین ہے، یہ اللہ کا حق بھی بیان کرتا ہے، یہ بندوں کا حق بھی بیان کرتا ہے، اور یہ معاشرے کو جوڑنا چاہتا ہے۔ اور معاشرے میں جو لوگ
کئی اعتبارات سے کمزور ہوں یا پیچھے رہ جائیں تو معاشرے کے طاقتور بہتر طبقات کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ساتھ لے کر چلو، ان کو بھی جینے کا حق ملنا چاہیے۔ امتحان ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دیے تو امتحان ہے، اللہ نے کسی کو کم دیا تو امتحان ہے، کسی کے شکر کا امتحان ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہے، اور خالق کائنات الحکیم ذات ہے، اس کا انتظام ہے، کسی کو زیادہ دیے کسی کو کم، تبھی دنیا کے گھر گھر ہستی کے معاملات چلیں گے۔ سارے امیر ہو جائیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو گاڑیاں کون دھوئے گا ہماری؟ کچن میں کام کون کرے گا؟ ہاں، مستری کا کام کون کرے گا؟ اور سارے اگر غریب ہو جائیں تو ان کو امپلائمنٹ کہاں سے ملے گا؟ ظاہر کے اسباب کے تحت۔ کون امپلائمنٹ دے گا ان کو؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، بٹ اٹس اے ٹیسٹ۔ اللہ دے کر بھی آزما رہا ہے اور اللہ لے کر یا کم دے کر بھی آزما رہا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک، ایک ہے والدین، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ بندے کے امیڈیٹ فیملی ممبرز، مرد ہے تو اس کی بیوی ہوگی، اولاد ہوگی، وہ تو ہے ہی ہے، ان کا تو حق ادا کرنا ہے، وہ اپنی جگہ موضوع ہے۔ پھر دیگر رشتہ دار آ جاتے ہیں جن کو ہم رحمی رشتے بھی کہتے ہیں، والد کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، والدہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم یہ ہمیں حسن دیتا ہے، اس معاشرے کو جوڑنا چاہتا ہے۔ بڑا پیارا مقام ہے سورہ نور کے آخری رکوع میں۔ سورہ نور کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 گھروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ پڑھیے، اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ تم اپنے گھر سے کہا سکتے ہو، اپنے والد کے گھر سے، اپنی والدہ کے گھر سے بھی، چچا کا اور ماموں کا اور خالہ کا اور دوست کا، اتنے سارے گھروں کا ذکر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کھانا پینا تو ایک شے ہے، اس کے ذریعے سے رابطہ رہنا اور ان کا حق ادا کرنا، یہ فیملی فیبرک کا مضبوط ہونا، یہ خاندانی نظام کا مضبوط ہونا، اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ فیملی کو برباد کرے، تباہ کرے۔ شیطان کس اپنے چیلے سے خوش ہوتا ہے؟ وہ چیلا جو آ کر یہ کہتا ہے کہ شوہر بیوی میں جدائی ڈال دی۔ شوہر بیوی میں جدائی کا مطلب گھر کی تباہی، اور وہ شوہر بیوی ماں باپ بھی ہو تو بچوں کی تباہی، معاشرہ تو گیا پھر کام سے۔ شیطان چاہتا ہے گھر ٹوٹے برباد ہو، اللہ چاہتا ہے تمہارا اپنا امیڈیٹ گھر نہیں، تمہارے خاندان جوڑے، تمہارے خاندان مضبوط ہوں۔ رحمی رشتوں کا حکم قرآن دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے، حدیث پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے۔ یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا، رحمان کے لفظ سے رحم کا لفظ بنا۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے جس رحمی رشتے کو، خونی رشتے، بلڈ ریلیشن، کنشپ، اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اور یاد رکھیے حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو بدلہ ہے، اس نے اچھا کیا تم نے بھی اچھا کیا، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اس نے برا کیا تم نے اچھا کیا۔ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر جب حضور ان کے پاس تشریف لائے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے 40 برس کے کردار کی جو گواہی پیش کی، اس میں ایک بات کیا تھی؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رحمی رشتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ تو پیغمبر کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور بچپن سے بچوں کو حدیث یاد ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہمارے جملے کیا ہیں؟ 3 سال سے بھائی سے بات نہیں کی ہے، 5 سال سے چچا کے گھر میں قدم نہیں رکھا، میں اس کو اپنی شادی کے موقع پر، اپنے بچے کی شادی کے موقع پر نہیں بلاؤں گا، اور میں نہیں جاؤں گا، ناک رگڑے گا تب جاؤں گا۔ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، غیرت چلی گئی ہماری۔ اور پیغمبر کی حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عام مسلمان سے بھی، مسلمان عام کوئی رشتہ نہیں، 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں۔ 3 دن بھی اسی کہ انسان جذبات نکل جانے چاہیے، پالنا نہیں چاہیے۔ آج بڑی بڑی بیماریاں ان چیزوں کے پالنے کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں، ہارٹ کا پرابلم، یہ اور بھی وجوہات ہیں، یہ بھی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے۔ پالتے جی 3 سال سے بھائی سے بات نہیں کی، 5 سال ہو گئے جی بھائی کے چچا کے گھر میں قدم نہیں رکھا، ڈوب مرنے کا مقام ہے، بغیرتی کی بات ہے۔ پیغمبر کہیں کہ 3 دن سے زیادہ عام بندے کے ساتھ اجازت تمہیں نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی اپنے رحمی رشتے کے بارے میں، قریبی رشتے کے بارے میں یہ کہے 3 سال سے بات نہیں کی، 5 سال سے قدم نہیں رکھا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب بڑی مصیبت آئیں گی، مصیبتیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو چاہتے اس کی عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافہ، برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، اور جب ہم قطع رحمی کریں گے تو برکتیں آنی، رحمتیں آنی، نحوستیں آنی ہے۔ پھر یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج۔ آگے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کوئی 40 سال کو جی میں تو یتیم ہوں، تو کہے گا یتیم ہے بھائی،
کما رہے تیرے تو اپنے بچے پیدا ہو چکے ہوں گے. نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا وہ یتیم ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیم ہے. سورہ نساء کا مطالعہ کریں، اور جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وراثت میں حصہ دبا جاتے ہیں، قبضہ کر جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جناب آگے سے ہم عمرہ کر لیں گے تو یہ بلیک وائٹ ہو جائے گا. خاک وائٹ ہوگا یہ تمہارا، بلیک خاک وائٹ ہوگا یہ جہنم کے انگارے اگر یتیم کا مال کسی نے ہڑپ کر رکھا ہے. اور پیغمبر کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری بات، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا حضور کا مبارک ہاتھ، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی 2 مبارک انگلی یہ شہادت والی برابر والی جوڑ کر بتائی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں ساتھ ہوں گے. کسی نے کہا حضور میرا دل سخت ہو گیا ہے، اور آج دل تو بڑے سخت ہو گئے. کتنے سخت ہو گئے؟ 70,000 لاشیں دیکھ کر بھی امت کے حکمرانوں کا دل نرم نہیں ہو رہا. 1.5 لاکھ زخمیوں کو دیکھ کر بھی امت ہل نہیں رہی. تباہی بربادی سر پر ہے، مگر ہمارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی. تو انتہائی مسئلہ ہو گیا. خیر، کسی نے کہا حضور میرا دل سخت ہو گیا، کیا کرو؟ آپ نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا کر دے گا. آج جو فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ ظاہر کے اسباب ہوں گے، میں نفی نہیں کر رہا، کیونکہ جن کو یہ پرابلمز ہیں نا، جائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کر لیں، کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک کر لیں، کسی کے سر پر جا کر ہاتھ پھیر لیں، اس کی دعائیں لے لیں، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ آسانی عطا فرمائے گا. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اور اللہ اکبر، حضور سے بڑھ کر یتیم کو کون سمجھے گا؟ حضور سے بڑھ کر کون یتیم کو سمجھے گا جو خود یتیمی کی زندگی میں پلے بڑھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ نے یہ بھی فرمایا مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو. مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو، اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو. ہم چیک کر لیں اس ڈیفینیشن پر ہمارے گھرانے اچھے ہیں یا خدا نہ خواستہ اس کے برعکس کا معاملہ. آگے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. مسکین کون ہوتا ہے؟ جمعے کے دن کون سی سورت کی تلاوت کرنی چاہیے؟ سورہ کہف کی، یاد ہے نا بھائی، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اس میں واقعات آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جناب خضر کے ساتھ، کشتی توڑ دی تھی نا، وہ کشتی کس کی تھی؟ مسکینوں کی تھی. تو ایک تعریف یہ کی گئی، ایک وہ بندہ جو کچھ کماتا تو ہے، کچھ کما رہا ہے، اتنا نہیں کما پاتا کہ بنیادی حاجات بھی پوری ہو سکے. اور اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسی، جن لوگوں کے یہاں امپلائیز ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں، جن لوگوں کی فیکٹری میں، جن لوگوں کے ہاں ملازمین ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، اور جو وہ ویل آف ہیں ان کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. بہرحال تو مسکین وہ ہے جو تھوڑا بہت کما رہا ہے، اتنا نہیں کما پاتا کہ اس کی حاجات پوری ہو سکیں. یہ ایک تعریف ہے مسکین کی، اور اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی بیوہ اور مسکین کی کفالت میں لگا ہو، جو کسی بیوہ اور مسکین کی کفالت میں لگا ہو، وہ اللہ ہی کی راہ میں لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کی راہ کے الفاظ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آیا کرتے ہیں عام طور پر. تو جو کسی بیوہ اور یتیم کی کفالت میں لگا ہوا ہے وہ گویا اللہ ہی کے راستے میں لگا ہوا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ذکر کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں مدد دی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. وہ کمزور گھر میں بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ، اور کمزور رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، سب آرڈینیٹ بھی ہو سکتے ہیں، ملازمین بھی ہو سکتے ہیں. تمہیں مدد دی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 باتیں آئیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد. فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے عمدہ انداز سے بات کرنا. حسن کا لفظ آیا. البتہ سورہ بنی اسرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کے لیے احسن کا لفظ آیا ہے. یقول التی ہی احسن، اے نبی میرے بندوں سے فرما دیجئے وہ بات کہیں جو احسن، بیسٹ ہو. یہ خیر امت ہے نا، تو بنی اسرائیل کے لیے حسنہ کا لفظ آیا، اور امت مسلمہ کے لیے احسن، دا بیسٹ کا لفظ آیا. تو یہ بہترین امت ہے، تو اس کی زبان بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی زبان بہترین ہونی چاہیے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہی زبان ہے یہ جنت کی طرف لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان ہے جو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے.
اور احادیث میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی شے ان کی زبان کا غلط استعمال. کفر کا کلمہ، شرک کا کلمہ زبان سے نکلتا ہے. ماں باپ کے سامنے چیخنا چلانا زبان سے، اپنے کمزوروں پر چڑھنا، دوڑنا، غصہ کرنا اور برباد کر دینا ان کو، یہ بھی زبان سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. غلطیاں، جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں زبان کی وجہ سے. پھر جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں، غیبت ہے. یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. اتنی ساری برائیاں، یہ زبان کا مسئلہ. بڑی پیاری بات کہی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، دین کی بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی جلال والا نہیں رسولوں میں، اور فرعون سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ظالموں میں. مگر اللہ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اے موسیٰ، اے ہارون، دونوں جاؤ نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ آج ہماری زبان، آپ ٹیلی ویژن تو میرے گھر میں بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہم سب کو پتا ہے. جو ٹاک شوز چلتے ہیں پولیٹیشنز کے، شریف گھرانے بیٹھ کے دیکھ سکتے. بعض جذباتی دینی لوگوں کی زبان منبر پر بیٹھ کر ہمارے بچوں کو سنا سکتے ہیں. فرقہ واریت والے لوگ، تفرقے پیدا کرنے والے لوگ، استغفر اللہ. اور بعض پڑھے لکھے زعم تکبر میں آ کر اپنے نیچے والوں کو جس طرح کی زبان میں مخاطب کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ، قرآن کہتے ہیں وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے عمدگی سے کلام کرنا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان بھائی سے ملاقات تو مسکرا کر اس کا استقبال کرو. یہ مسکرانا بھی عبادت ہے، صدقہ ہے، حدیث کا لفظ ہے. اور اچھا کلمہ بھی صدقہ ہے. اور اس میں بہت ساری باتیں مفسرین نے لکھی. نیکی کا حکم دینا یہ بھی اسی میں داخل، بدی سے روکنا اسی میں داخل، اچھا مشورہ دینا اسی میں داخل، کسی کو اچھی رہنمائی دینا اسی میں داخل، اور کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اسی میں داخل، کسی کے کام کے اعتبار سے کسی کو سفارش کرنا اسی میں داخل. یہ اتنا بڑا آربٹ ہو جائے گا، اتنا بڑا دائرہ ہو جائے گا. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے عمدگی سے کلام کرنا. آگے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. اب دیکھیے نماز آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی. شروع میں عبادت کا ذکر تھا تو معلوم ہوا نماز ایک عبادت ہے عبادات میں سے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے عبادات میں سے. لیکن نماز زکوٰۃ ٹوٹل عبادت نہیں، ٹوٹل عبادت پوری زندگی پر پھیلی ہوئی ہے. ایک بات. پھر نماز کیا ہے؟ یہ بدن زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو مالی عبادت کہتے ہیں. تو بڑی پیاری بات یہاں مفسرین نے لکھی، عبادت کی 4 قسمیں. بڑی پیاری بات. عبادت قلبی، دل سے کی جانے والی، اللہ پر ایمان، عقیدہ اور دل کے اعمال. عبادت قولی، قول سے کی جانے والی، لوگوں سے اچھی طرح کلام کرو. عبادت بدن سے کی جانے والی، بدنی عبادت، نماز آ گئی. عبادت مال سے کی جانے والی، زکوٰۃ آ گئی. تو قلبی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت. اور یہ ٹوٹل کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے. یہی بندے سے اس کی بندگی کا تقاضا. آخر میں فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے تم میں سے کچھ ایک کے سوا اس بات سے، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو. جب رسول اکرم علیہ السلام کا دور تھا اکثر یہود نے نہ مانا، کچھ نے مانا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے تھے. بہت بڑے یہودی عالم کے عالم بیٹے تھے، حضور پر ایمان لے آئے تھے. ان کی طرف بھی اشارہ. تم میں سے کچھ کے سوا اکثر نے کیا کیا؟ اعراض کی روش اختیار کی. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا ہم نے مطالعہ کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. چند باتیں بس یاد دہانی کے لیے. فلسطین کے معاملے کے تعلق سے پچھلے 2 برس بائیکاٹ کے حوالے سے آواز لگی تھی، لیکن اب فلسطین سے ہمدردی رکھنے والے ان کے نمائندوں نے بھی ہم سے گزارش کی ہے کہ بھائی یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اس کی توجہ دلائی جائے. یہ مستقل چلنا ہے معاملہ بھی. اور بہرحال اس بائیکاٹ کے نتیجے میں وہ ادارے یا کمپنیز کہ جن کی آمدن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی، ان کو فرق پڑا ہے، ان کے اوپر امپیکٹ آیا ہے. ابھی کراچی کے پوش علاقے کا کسی صاحب نے ذکر کیا کہ ریسٹورنٹس پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک برگر اگر آپ لیں گے نا تو یہ 2400 روپے کا ہے، ہائی فائی قسم کا. لیکن اگر آپ اس سافٹ ڈرنکس سے لیں گے جو وہی ہے جو بائیکاٹ جس کا ہم نے کرنا ہے تو آپ کو 1800 روپے کا ملے گا.
میں نے کہا صحیح سے بتاؤ، میں نے بیان کرنا ہے. کہا بالکل بھائی، خود جا کے دیکھا ہے. سادہ برگر، صرف برگر الون 2400 روپے، اور ود دا سافٹ ڈرنکس دیٹ شوڈ بی بائیکاٹڈ. کتنے کا؟ کیا بھائی ہم دواخانہ کھول رکھا ہے؟ اس سافٹ ڈرنک کے ساتھ 1800 کا کیوں دے رہے ہو تم چاہ رہے ہو کہ پیو یہ سافٹ ڈرنک، تم چھوڑنا نہیں اس کو. وہ گریٹر اسرائیل پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے بائیکاٹ نہیں ہو پا رہا. خدا کے بندو ذرا غور کر لیں اس پر. فرق آیا تھا لیکن وہ فرق کم پڑ رہا ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بس یاد دہانے کی بات تھی. ایک یاد دہانی پچھلی مرتبہ لاہور میں کروائی تھی، یہاں بھی کروائی دیتا ہوں. ویڈیو پہ تو بعد میں لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ فلسطین کے اس معاملے کے تعلق سے ہماری دعائیں، ہماری اخلاقی مدد، ہمارا آواز اٹھانا تو ہے ہی ہے، ہمارا مالی تعاون بھی رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، اس میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ابھی تو پھر آگے بڑھ رہا ہے وہ نتن یاہو، لیکن جو لوگ اپنے گھروں کو آئے ہیں، بلڈنگیں ہم نے دیکھی، بلڈنگیں بچی کدھر ہیں؟ تو دوبارہ ان کو اس قابل کرنا کہ وہاں رہ سکے. آپ اندازہ کریں کس قدر مالی تعاون کی ضرورت ہوگی، اس پر بھی توجہ رہے. سیلاب کا وقت تو گزر گیا، لیکن سیلاب کے متاثرین ابھی اپنے گھروں سے باہر ہیں. ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور کچھ اللہ نے جو بھی ہماری تنظیم اسلامی کو بھی توفیق دی، ہم نے کوشش کی ہے، لیکن ابھی ان لوگوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے. گھر ٹوٹ چکے، دیواریں گر چکی ہیں، مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہمارا انفاق، اس کی بھی طرف توجہ رہنی چاہیے. یہ بھی حقوق العباد اور خدمت خلق اور ہمارے دینی فرائض ہی کے تقاضے ہیں. رہا معاملہ اسرائیل کی بات ہم کریں، نتن یاہو کی بات کریں اور ٹرمپ کی بات کریں، کیا بات کریں؟ ہمارے حکمرانوں کی بات کرنی چاہیے. نہ وہ اسرائیل باز آ رہا ہے، نہ نتن یاہو باز آ رہا ہے. اور ابھی انہوں نے 2 بل پاس کر دی مغربی کنارے پر قبضے کے لیے، جس کا دوسرا مطلب ہے کہ اب وہ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی جائیں گے اور معاذ اللہ شہید کرنے کی کوشش کریں گے، 3rd ٹیمپل بنانے کی کوشش کریں گے، اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے والے کہہ رہے ہیں ٹرمپ امن کا علم بردار. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اندھے ہو گئے کیا؟ کچھ سجھائی نہیں دے رہے ان لوگوں کو. اور امت کے حکمراں کدھر چلے گئے؟ کہہ رہے جی حماس کو ہتھیار چھوڑنے پڑیں گے. کل ہی ہم نے آرٹیکل پڑھا ہمارے ندائے خلافت میں، ایک مصر کے رائٹر کا تھا انگلش میں، کہ آج مسلمان بوسنیا کو بھول گئے. ان سے ہتھیار چھیننے کے بعد سربز نے جس طرح ان کو ذبح کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹیں، جس طرح بچیوں کے ساتھ ریپ کیے گئے اور ان کو قتل کیا گیا ہے. آج تم یہ چاہتے ہو کہ حماس اور وہاں کے لوگوں سے ہتھیار واپس لے کر وہی تاریخ دہرائی جائے جو بوسنیا میں دہرائی گئی تھی. خدا کے بندو آنکھیں کھولو. اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت دے. اور اسرائیل ہے، ان لوگوں کا ایک ہی علاج، یہ لاتوں کے بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانتے، مگر امت میں کوئی ایمان کی رمق ہوگی تو امت کھڑے ہو کر بات کرے گی. ہم تو یہی بات کریں گے. امت کا اتحاد اور صرف مالی اخلاقی تعاون نہیں، عسکری طور پر جواب دینے کی ضرورت ہے. اس کے سوا نہ ٹرمپ نے ماننا ہے، نہ نتن یاہو نے ماننا ہے، نہ صہیونی ریاست کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ رکے گا. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمارے حکمرانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اللہ انہیں ہدایت دے اور آگے بڑھنے کی توفیق، اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.